سو گائز، آپ لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے میرے چینل سے بھاگنے کی. میں ذرا سا بھی ویڈیوز لیٹ اپلوڈ کرنا شروع کیا کر دوں، آپ لوگ تو بالکل پوچھنا تک گوارا نہیں کرتے کہ بھائی تم زندہ بھی ہو کہ اس دنیا سے ہی چلے گئے ہو. بہرحال اب میری پوری کوشش ہے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کے سر پر ضرور ڈال دی جائے تاکہ آپ کو سر اٹھانے کا موقع ہی نہ مل سکے. چلو، اسی سلسلے میں آج ایک نیا ناول لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. اس ناول کا نام ہے بیسٹ لو، یعنی ایک ایسے انسان کی محبت جو وحشی، خونخوار، قابل نفرت قسم کا انسان ہے. اس کی رائٹر ہیں لائبہ خان. تو چلیے شروع کرتے ہیں. رو رہی ہوں میں ایک مدت سے، رو رہی ہوں میں ایک مدت سے، ہو گیا تھا جو عشق شدت سے. تجربہ ہے تبھی تو کہتی ہوں، موت بہتر ہے اس محبت سے. بیسٹ، ان لبوں سے کامتے ہوئے وہ لفظ ادا ہوتا ہے. وہ چونک کر پیچھے مڑتا ہے اور سامنے ہی وہ دشمن جاں آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی. یہ لفظ وہ پہلا لفظ تھا جو اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا. کتنا خواہش مند تھا وہ کہ ایک بار، بس ایک بار وہ اسے پکارتی. وہ ایک لمحے میں اس کے پاس پہنچتا ہے، مگر وہ اس کے قریب آتے ہی اپنی کامتی ٹانگوں کے سہارے نہیں کھڑی رہ پاتی اور زمین بوس ہو جاتی ہے، مگر وہ اسے اپنی باہوں میں بھر نہ لیتا ہے. عائش، عائش، آنکھیں کھولو، پلیز بیبی، آنکھیں کھولو. وہ اسے پکار رہا تھا، مگر اس کی پکار واپس ٹکرا کر آ گئی تھی، کیونکہ وہ بے سدھ ویسے ہی لیٹی تھی. ان خالی نگاہوں کو بند کرتے ہوئے ایک عکس سامنے لہرا جاتا ہے. لمحے میں وہ آنکھیں کھولتا ہے. وہ آنکھیں، وہ ادا، وہ ذہن سے نکل ہی کہاں رہی تھی. بلیک سوٹ پہنے، وہ ماسک چہرے پر لگائے، شاپنگ مال سے ہر چیز سے بیگانہ فون استعمال کرتا باہر نکل رہا تھا جبھی وہ کسی سے ٹکرا جاتا ہے. اس چوڑی جسامت شخص کا تو کچھ نہیں ہوتا، مگر وہ جب نظر اٹھا کر سامنے دیکھتا ہے تو بلیک عبایا میں، بلیک حجاب پہنے، وہ آنکھیں بند کیے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی. چھوٹے سے سفید گلابی ہاتھ. وہ بے نیاز شخص گزر جاتا اگر وہ اپنی نگاہوں سے اس پر وار نہ کرتی. تبھی اس کے کان میں لگے آلے میں کوئی سے پکارتا ہے، بیسٹ، ہری اپ، وی آر گیٹنگ لیٹ. مگر وہ دھیان ہی کہاں دے پاتا ہے. وہ لڑکی اب باقاعدہ کانپ رہی تھی. نہ جانے اس کی کانپنے کی وجہ کیا تھی. عائش، لسن ٹو می، کچھ نہیں ہوا. اس کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی جو اس کے گرد بازو حمائل کرتی حوصلہ دے رہی تھی. جب وہ نہیں دھیان دیتی تو اسے جھنجھوڑ کر اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ اپنی آنکھوں میں پانی لیے اسے معصومیت سے دیکھتی ہے. عائش، کچھ نہیں ہوا، اور کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ اس کے آنسو پہنچتی وہ سامنے کھڑے شخص کو گھور کر پوچھتی ہے، اور وہ بیسٹ لمحے بھر میں اپنی آنکھوں میں سرد پن لے آتا ہے. مشی، چلو. وہ بے انتہا مشکل سے ان لفظوں کو توڑ پھوڑ کر اشارہ کرتی ہے، اور اس کے اشارے سے اس کی چوڑیوں کی کھنک اس کے کانوں میں کسی دھن کی طرح گونجتی ہے. اسی لمحے وہ بھی آگے نکل جاتا ہے. وہ نہیں جانتا تھا کہ اگر وہ ایک لمحہ اور رکتا تو شاید پتہ نہیں کیا کر جاتا. ہاں، شاید وہ بیسٹ اس پری کو قید کر لیتا. ایک پری ہمیشہ بیسٹ کی قید میں تو ہوتی ہی ہے نا. اب اس بیسٹ اور پری کی کیا داستان تھی. ایم وی، پلیز چھوڑ دو مجھے. سامنے گھٹنوں پر بیٹھا شخص التجاؤں پر اتر آیا تھا، مگر وہ سامنے ایک نظر بھی دیکھنے کی زحمت نہیں کرتا تھا. ایم وی کے رولز کبھی نہیں بدلتے، تم جانتے ہو. اپنی آنکھوں کی وحشت سے وہ کسی کو بھی کانپنے پر مجبور کر سکتا تھا. اس کی شہد رنگ آنکھوں کی وحشت سے ہی تو اس کی پرسنالٹی اور نکھرتی تھی، یا شاید خوف میں مبتلا رکھتی تھی. اس کی آواز میں چھپی وحشت پر وہ اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے. وہ کسی اچھوت کی طرح اسے زور سے پاؤں مار کر پیچھے پھینکتا ہے. دیکھو، مجھے چھوڑ دو پلیز. وہ پھر اس سے ریکویسٹ کرتا ہے، مگر اب وہ اکتا کر اسے ایک نظر دیکھتا، سگریٹ کا گہرا کش لے کر سیدھا اس کے دماغ میں ایک فائر کر دیتا ہے. اندھیرے نے چاروں طرف سے اسے خود میں چھپایا ہوا تھا. وہ ان کو خود میں بسا بیٹھی تھی. وہ آگے کی طرف روشنی کی تلاش میں بھاگ رہی تھی، مگر وہ اندھیرا اس کا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہا تھا.
وہ چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز کہیں دب گئی تھی۔ وہ خود کو آزاد کرانا چاہتی تھی، مگر وہ آزاد ہو کر بھی قید میں ہو کر رہ گئی تھی۔ تبھی وہ پسینے میں شرابور ہاتھ مارتی خوف سے بھرپور اپنی آنکھیں کھول دیتی ہے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں جس قدر خوف تھا، اس کا پسینے میں ڈوبا ہونا واضح کر رہا تھا۔ اس کی بہن پاس ہی سو رہی تھی اور سردی کی اس رات میں وہ پسینے میں ڈوب گئی تھی۔ خوف سے کانپتی وہ ارد گرد دیکھتی، دھیرے دھیرے قدم رکھتی، سلیپرز پہنتی، واش روم میں کپڑے لے کر بند ہو جاتی ہے۔ پھر چینج کر کے باوضو ہو کر باہر آ کر وہ جائے نماز بچھا کر نماز نیت لیتی ہے۔ اگر کوئی ایک روشنی کی کرن، کوئی امید تھی تو وہ صرف خدا سے تھی۔ اپنے ہاتھ میں بیلٹ پکڑے وہ اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان اسے گھما رہا تھا۔ وہ خوف زدہ کیوں تھا؟ وہ اس قدر کانپنا وہ نارمل تو نہیں تھا نا؟ اب تک وہ 2 بار اس بیلٹ کو گھما چکا تھا۔ کوئی ماضی، کوئی درد۔ وہ یہاں رک کر فون اٹھاتا، کوئی میسج دے کر واپس رکھ کر صوفے کی پشت سے سر ٹکاتا، آنکھیں بند کر لیتا ہے، مگر بند آنکھوں کے سامنے بھی وہ خوف سے بھرپور آنکھیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ سائشہ میری جان، اٹھ بھی جاؤ۔ اس کی بہن اس کے لمبے گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتی ہوئی پیار سے اسے اٹھا رہی تھی۔ وہ ڈر کر اٹھتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ایسے ہی ڈر کر اٹھ جاتی تھی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ کبھی نارمل طریقے سے اٹھی ہو، اور وہ خود بھی اپنی اس عادت سے تنگ آ چکی تھی۔ چل اٹھو میری جان، فریش ہو جاؤ۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر وہ کہتی اسے کپڑے تھما دیتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھ کر واش روم میں بند ہو جاتی ہے۔ آئی وش عائش کہ میں تمہاری ایک بار آواز سن لوں۔ وہ اداسی سے بند دروازے کو دیکھتی ہے۔ نہ جانے وہ کب نارمل ہونے والی تھی۔ وہ کل سے دوبارہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ کاش کہ وہ اسے نہ لے جاتی۔ عائش اپنے ماں باپ کی تیسری اولاد تھی۔ پہلے اس کی بہن، پھر بھائی اور پھر اس کی بڑی بہن میشا، اس کے بعد میشا، پھر زائشہ عرف عائش۔ وہ بچپن سے ہی بہت شرارتی تھی، مگر کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی بچپن کی زندگی پر بھی گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ ایم وی مینشن ایک نہایت شاندار محل نما گھر تھا جہاں اس وقت ایک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ آج وہاں ایک پارٹی آرگنائز کی گئی تھی ایم وی کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ چاہے وہ خود کرے نہ کرے، اس کی فیملی اسے لازمی سیلیبریٹ کرتی تھی۔ ایم وی مینشن میں مسٹر ریحان، مسز ریحان اور ان کے 3 بچے، شان ریحان، زینب ریحان اور پھر ایم وی انڈسٹریز کا مالک ماہویر ریحان، شان کی بیوی سمن اور ان کی 2 سالہ بیٹی ہانیہ۔ وہ پوری 8 بجے تیار ہو کر سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا۔ بلیک سوٹ پہنے وہ اپنی جگہ سنبھال لیتا ہے۔ 8:05 پر اسے اس کا بریک فاسٹ ہمیشہ کی طرح مل جاتا ہے۔ اس کی فیملی 10 بجے آرام سے اٹھتی تھی۔ اس کے والد کا اپنا کام تھا اور بھائی کا اپنا۔ اس کی بہن ایک فیشن ڈیزائنر تھی۔ 8:07 ہو چکے تھے اور باقی 10 سیکنڈ رہتے تھے، تبھی اس کی میڈ کافی لا کر اس کے سامنے رکھتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ 1 سیکنڈ اور لیٹ ہو جاتی تو بس وہ ایک لفظ فائر کہہ کر چلا جاتا۔ جی چاہتا ہے کہ عشق کو رد کر دیں، تجھ کو بھول جائیں یعنی حد کر دیں۔ سامنے ہی اس کی ہر انفارمیشن پڑی تھی۔ وہ فائل اس کے سامنے تھی سوائے اس کی تصویر کے۔ اس کا نام پڑھ کر اس نے دھیرے سے اپنے لب ہلائے تھے، عائش۔ وہ کچن میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، اپنی امی کا دوپٹہ ہلاتی ہے۔ ارے کیا ہوا، کچھ کہنا ہے کیا؟ وہ آٹا گوندتی رک کر اسے پوچھتی ہیں۔ وہ ہاں میں اوپر نیچے سر ہلاتی ہے تو وہ بولی، ہاں بولو میری جان۔ وہ اشارے سے کالج جانے کا کہتی ہے، مگر زائشہ آج زینب نہیں جا رہی، تم جانتی ہو نا کہ آج شام اس کے رشتے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ تم جاؤ ورنہ چھوڑ آئیں گے تمہیں۔ تم جاؤ نہ، چھوڑ آئیں گے تمہیں۔ وہ سب اسے صحیح کرنے کی تگ و دو میں تھے۔ وہ ڈر خوف سے فوراً نہ میں سر ہلاتی ہے۔ عائش میری جان، بہادر بنو، اور آج کوئی بہانہ نہیں، پیپرز ہونے والے ہیں نا تمہارے، چلو خاموشی سے جاؤ آج تم اکیلی۔ اب وہ اس پر مصنوعی غصہ دکھاتی ہیں، اور وہ کیا کرتی کیا نہ کرتی، جتنی کوشش کر سکتی تھی کر چکی تھی، مگر آج وہ اکیلے کالج پہنچا دی گئی تھی۔
ویسے تو ہمیشہ اس کی بہن اسے چھوڑنے آتی تھی، آج وہ ڈر ڈر کر اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور اس کے کندھے پر بلیک کلر کا بیگ لٹکائے وہ خوف زدہ سی تھی۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں موجود تھا، تبھی اس کا فون رنگ کرتا ہے۔ وہ ایک خاص آدمی کا فون تھا، اور جب وہ تبھی فون کرتا تھا جب کوئی خاص مسئلہ ہوتا تھا۔ دوسری طرف کی دی گئی خبر سن کر اس کی رگیں تن جاتی ہیں۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر فوراً باہر کی طرف نکلتا ہے۔ عائش نے بمشکل اپنی کلاسز لی تھی اور پھر وہ ڈرتی ڈرتی باہر آ کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے لگی تھی، مگر وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ بار بار پریشانی میں اپنا حجاب جو درست تھا اسے درست کر رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سبھی لوگ اسے ہی دیکھ رہے ہوں۔ تبھی کوئی اس کے قریب آ کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ محسوس کر لیتی ہے، ارے ابھی تک کوئی نہیں آیا، کہو تو میں چھوڑ آؤں۔ وہ اچھل کر دور ہوتی ہے کیونکہ سامنے ہی کوئی لوفر سا لڑکا کھڑا تھا۔ ہاتھ میں موجود اس کی کتابیں زمین پر گر جاتی ہیں۔ ارے بیبی ڈر کیوں رہے ہو، چلو آؤ۔ وہاں کافی کم لوگ تھے، گارڈ بھی کہیں اندر گیا ہوا تھا اور اس لڑکے نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا تھا۔ عائش خوف سے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے، او ہو، ارے کیا تم گونگی ہو، کیا تم بول نہیں سکتی؟ وہ کہہ لگا کر اس کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ اپنے آنسو ضبط کر کے رہ جاتی ہے۔ اسے تو اب ان تانوں کی اور طنز کی عادت ہو چکی تھی۔ میری جان چلو نا، یہاں کس کا ویٹ کر رہی ہو؟ وہ اچانک اپنے اوپر پڑنے والی اس آفت پر زور زور سے ہاتھ مارنا شروع کر دیتی ہے۔ آخر اسے کون سنتا، وہ تو چلا بھی نہیں سکتی تھی نا۔ اور تبھی کوئی اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنے پیچھے کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر وہ پورے کا پورا اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کوٹ ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑے کانپ رہی تھی اور سامنے کھڑا شخص اس شخص کی آنکھوں میں موجود وحشت دے کر فوراً بھاگنے کی کرتا ہے، مگر وہ مہاویر کی نظر سے کتنا بچ سکتا تھا۔ وہ آنکھوں کو بند کر کے کھولتا اپنا رخ بدلتا ہے، اور تبھی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اس کے بازو میں جھول جاتی ہے۔ اف، بہت ٹرین کرنا پڑے گا تمہیں پری۔ وہ ناؤ میں سر ہلاتا اسے اپنی کار میں ڈال دیتا ہے، اور وہ دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولتی اپنے ارد گرد کی جگہ کو پہچاننے کی کوشش کرتی ہے۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ اس کی امی فوراً اس کے پاس آتی ہیں۔ عائش، کیا ہوا تھا تمہیں؟ اس کی بہن اور بھائی اکٹھے اس سے پوچھتے ہیں۔ اس کے والد ڈاکٹر کے ساتھ گئے ہوئے تھے اور وہ اشارے سے اپنے یہاں ہونے کا پوچھتی ہے۔ تم بتاؤ نا، یہ کیا ہوا تھا؟ ہمیں تو یہی پتہ لگا کہ کوئی تمہیں یہاں چھوڑ کر ہمارا نمبر دے کر بل پے کرتا جا چکا ہے۔ وہ لا علمی کا اظہار کرتی ہے، مگر کچھ یاد آنے پر وہ اشارہ کرتی ہے۔ کون پرنس عائش؟ اس کے اشارے پر زینب سوال کرتی ہے، مگر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ کسی کی نظر اس کے اشاروں پر تھی اور وہ اس چیز سے بے خبر کھڑکی کے اس پار آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس پر خوف اور بھی زیادہ طاری ہو چکا تھا۔ اس کی بہن کا رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ ہاسپٹل میں وہ ایک ہی دن رہی تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک تھی، مگر اس کا ڈر اس پر بری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ عائش یار، یہ کیا، میری بہن ہو تم، اور بہنوں کے کتنے ارمان ہوتے ہیں، پلیز نا یہ سب کزن کے ساتھ دو نا مجھے۔ اس کی شادی میں ہفتہ ایک باقی تھا اور وہ گم سم سی ایک طرف صوفے پر بیٹھی نہ جانے کس چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر وہ مایوسی سے اٹھنے لگتی ہے جب اس کی کلائی تھام کر بولتی ہے، جب اس کی کلائی تھام لیتی ہے اور اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ اچھا میری جان عائش، تم خاموش ہو جاؤ، میں نہیں کہتی، میری گڑیا تو بہت پیاری ہے نا۔ زینب اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔ وہ سب اب تھک گئے تھے، وہ بالکل بھی کوئی شرارتی زائشہ نہیں رہی تھی۔ صبح سے گھر میں آنا جانا لگا ہوا تھا، مگر وہ تو اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی۔ اس کی کزنز بھی ہلا گلا کرنے کے لیے آئی تھی، مگر وہ ہر کسی کے زہر خند الفاظ سن سن کر تھک چکی تھی۔ میری جان، مجھے بہت افسوس ہے، مہندی ہے آج میری اور تم نے مہندی نہیں لگائی۔ زینب کے ایک ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ میں اس نے مہندی پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے اشارہ کیا کہ میں نہیں کر سکتی سب کا سامنا۔ کیوں نہیں کر سکتی عائش؟ ہاں کیوں؟ اور ہاتھ اپنے آگے کرو، تمہاری وجہ سے مہندی نہیں لگائی، اب تمہیں لگاؤں تو خود کو لگاؤں۔ زینب محبت سے اسے جھڑک کر کہتی ہے، اور عائشہ ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر آنکھیں پٹپٹا کر ہاتھ آگے کر دیتی ہے، اور پھر زینب اس کا گال چوم کر اس کے ہاتھ پر مہندی لگانے لگتی ہے۔ سانس تو اب تک چل رہی ہے، مگر
سانس تو اب تک چل رہی ہے مگر میں نے خود کو کئی بار مرتے دیکھا ہے۔ بیسٹ! وہ اپنے ہاتھ میں موجود گھڑی کو گھما رہا تھا جب اسے آواز سنائی دی۔ ان کی کل کی میٹنگ طے پائی ہے۔ نوفل جیب میں ہاتھ ڈالے اسے بتا رہا تھا، اور اس کی بات سن کر وہ محض سر کو خم دیتا ہے۔ بیسٹ سنو، وہ بولنے لگتا ہے مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے اس کے لفظوں کو وہیں ختم کر دیتا ہے۔ آج مہندی تھی اور وہ ڈر اور خوف میں مبتلا تیار ہو چکی تھی، مگر باہر جانا اس کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ یلو اور اورنج شرٹ کے فراک کے ساتھ اورنج ٹراؤزر اور بھاری کامدار دوپٹہ لیے وہ تیار ہو چکی تھی۔ اپنے خوف کی وجہ سے وہ ہمیشہ حجاب پہن کر رکھتی تھی۔ سر پر اسی رنگ کا ہم رنگ حجاب پہنے وہ آج بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود ڈر اس کی آنکھوں کو اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ جسے اسے بہت فرصت سے قدرت نے بنایا ہو۔ میری جان ساتھ چلو نا۔ زینب کو وہ لوگ باہر لے کر جا رہے تھے۔ مہندی کمبائن تھی، وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کسی کی بات مانتی تھی تو وہ زینب ہی تھی، کیونکہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر بات اپنی منوا لیتی تھی۔ وہ نہ میں سر ہلاتی رہی مگر زینب اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ ہر قدم کے ساتھ وہ کانپ رہی تھی۔ فنکشن ایک خالی پلاٹ میں آرگنائز کیا گیا تھا اور اس جگہ کو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ آج ذائشہ نے پیلے رنگ کی چوڑیاں دونوں ہاتھوں میں پہن رکھی تھی۔ وہ بار بار یہاں وہاں دیکھ رہی تھی اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اور اس کی نظریں اسے اپنے جسم کے آر پار ہوتے محسوس بھی ہو رہی تھی۔ اس کی والدہ اسے ساتھ لے جا رہی تھی جب وہ اشارہ کر کے انہیں روکتی ہے۔ میری جان رسم تو کر لو۔ اس کی نہ کرنے پر بھی اسے اسٹیج پر لے جاتی ہے۔ پھر وہ بمشکل اپنی رسم ادا کرتی ہے تو زینب اس کا گال چوم لیتی ہے۔ زینب اسے بہت عزیز تھی، اس لیے وہ اس کی خاطر یہاں موجود تھی۔ پھر ذائشہ جھک کر اس کے دونوں گال باری باری چوم کر اسٹیج کے پاس کھڑی اپنی والدہ کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ارے یہ تو ان کی وہی بیٹی ہے نا، کیا فائدہ اتنی خوبصورتی کا جب انسان ہو ہی اس قدر پاگل۔ یہ باتیں جب سے وہاں کھڑی تھی اپنے پیچھے سے سن رہی تھی، اور یہ باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ جاتے تھے۔ لوگ ہر جگہ باتیں بنانے کا ہنر ڈھونڈ لیتے ہیں، ہاں یہ دل توڑنا انسان بہتر جانتا ہے۔ ہاں یہ ان میں موجود اچھائی اور برائی پر منحصر ہوتا ہے۔ وہ اور وہاں رک نہیں پائی تھی اور بھاگ کر باہر کی طرف دوڑ لگا لی تھی۔ اس کی ماں کا اس پر دھیان نہیں جاتا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا گھر کا راستہ کس کی طرف ہے، بس اسے یہاں سے دور جانا تھا، ان لوگوں سے بہت دور۔ بیس جو کب سے اس کامتے وجود کو اپنی نظروں کے ہزار میں لیے ہوئے تھا، ان سب لوگوں کی بکواس بھی وہ سن چکا تھا اور اب وہ اپنے فیصلے تک بھی پہنچ چکا تھا۔ بیس اس کے پیچھے ہی نکلتا ہے تو وہ خالی سنسان سڑک پر بھاگ رہی تھی اور وہ دوبارہ پینک کر چکی تھی۔ نہ جانے وہ کس راستے پر نکل آئی تھی اور اس کے پیچھے آگے پیچھے ہر طرف اندھیروں کا پہرا تھا، اور اب تو وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ اشارے کر رہی تھی مگر اس کے پاس کوئی اپنا ہوتا تو اس کی سمجھ پاتا تھا نا۔ تبھی اسے سڑک پر ایک سایہ نظر آتا ہے۔ چاند کی روشنی میں وہ سایہ بہت خطرناک صورت اختیار کیے ہوئے تھا۔ وہ ڈر اور خوف سے پیچھے کی طرف دھیرے دھیرے قدم لینے لگتی ہے۔ اسے وہ سایہ اپنے بے حد قریب آتا محسوس ہو رہا تھا اور اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ پوری طرح پسینے میں ڈوب چکی تھی، اور وہ بیسٹ جو اس کے پیچھے آیا تھا یوں آنکھیں بند کیے خوف سے اسے کانپتا دیکھ کر اس کے قریب آ کر رک جاتا ہے اور پھر بولتا ہے، پری ریلیکس، پری سنو میری بات۔ جب اس کی ایک بار پکار پر کانپنا بند نہیں کرتی تو وہ آہنی شال اس کے گرد لپیٹ کر اسے دوبارہ پکارتا ہے۔ سردی اس وقت بڑھ گئی تھی۔ وہ کسی بلی کی طرح ڈر سے کانپتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول دیتی ہے۔